بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال مولانا حسين بن علي عليهم الصلاة والسلام ألا وإن الداعي ابن الداعية قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. وقالت مولاتي زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام كد كيدك وجهت جهدك فوالله الذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتخاب لا تدرك ومدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذکرنا. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا عظیم تحفہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے. دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات زندگی کے باقی رہتے ہیں ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں رب جلیل ہم سب کا شمار فرمائے اور خصوصیت سے اس فرش عزا پر آنے کے بدولت جو پاکیزہ ترین رزق رب کی بارگاہ سے حاصل ہو رہا ہے اسے محفوظ رکھنے کی، ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی، اپنانے کی، اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی پروردگار متعال توفیق عطا فرمائے. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ ذکر انسان کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے. یہ ذکر انسان کے دیکھنے کے معیارات کو بدل دیتا ہے. یہ ذکر واقعی بلندی کو انسان کے سامنے عیاں اور آشکار کر دیتا ہے. اس قدر انسان اس ذکر سے منور ہو جاتا ہے اور اس قدر اعلیٰ اور اشرف ہو جاتا ہے کہ انسان حیران و پریشان ہے. ظاہری اعتبار سے ایک غلام ہے، ظاہری اعتبار سے ایک صحابی ہے، لیکن کیفیت عجیب ہے. عزیز کیا نظر آ رہا ہے جناب جون کو کہ اس طرح سے میرے مولا کے ہاتھوں اور پیروں کے بوسے لے رہا کہ مولا مجھے رنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. کیا دکھائی دے رہا ہے جناب نافع کو کہ اس طرح سے تڑپ کر اپنے مولا کے قدموں میں گر رہے ہیں اور عاجزی سے تقاضا کر رہے ہیں ہے میرے آقا، میری سواری کا یہ جانور، میری تلوار اس خاطر ہے کہ آپ کی راہ میں کام آ سکے. خدا را مجھے اس بلندی سے، اس سعادت سے محروم نہ رکھیے. چند امور اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، وتیرہ بنا لیں، طریقہ کار بنا لیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کربلا والوں کی صفات میرے اور آپ کے وجود میں پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام محمد وآل محمد وعجل فرجهم کے فرمان کے مطابق پھر اس صورت میں انتظار الفرج من اعظم الفرج ہو جائے گا کہ زندگی میں اور آپ ایسے بسر کریں گے جیسے زمانے ظہور میں زندگی بسر کر رہا ہے انسان. پھر فرق نہیں پڑتا مولا و آقا نگاہوں کے سامنے ہے یا نہیں ہے، اپنے وظیفے کو انسان جان لے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے. پہلا مرحلہ عزیزوں غور کیجیے گا، انشاءاللہ توجہ کیجیے گا اس پر. پہلا مرحلہ اس معرفت کا صحیح طریقے سے اپنی نگاہوں کے سامنے سجانا ہے کہ وہ کیا بلندی ہے جو اس فرش عزا پر آنے کے بدولت مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے.
اور جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، صرف سننے سے اس بلندی کو انسان اپنی نگاہوں میں نہیں سجا پائے گا. ساتھ ہے میرے بھائی؟ ہاں، ایسے مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے تو میں کیسے اپنی بات پہنچا سکوں گا؟ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل محمد وعجل فرج. ہمارے ایک دوست ہیں، جب ان کے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ کھا کر آئے ہوں گے یا گھر جا کے کھانے والے ہوں گے. تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی سلسلہ ہے. نیاز مادی اتنی مختصر ہوتی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے. تو نیاز معنوی سے تو محروم نہ ہو نا میرے بھائی. جس طرح مادی غذا انسان کے سامنے ہو تو کیسا حشاش بشاش چہرے کے ساتھ لے رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اس غذا کو بھی انسان توجہ کے ساتھ جو ہے وہ لے رہا ہو. عرض کیا آپ کی خدمت میں بہت بلندی ہے کہ جو فرش اعظم مجھے اور آپ کو دکھاتی ہے، حقیقی بلندی، واقعی سعادت سے بہرمند کرتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا والے انسان کو جھوٹی سعادت دکھاتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں، انسان کی جوانی لے لیتے ہیں، اور جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کس جگہ پہ کھڑا ہو، جوانی تو چلی گئی، واقعی سعادت بھی حاصل نہیں ہو پائی. لیکن فرش اعظم انسان کو واقعی سعادت عطا کرتا ہے. ایک یہ واقعی سعادت اپنی نگاہوں میں رکھنے کے لیے فقط سننا کافی نہیں ہے. کل میرے ساتھ تھے، بہت سارے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو کل بھی میرے ساتھ تھے میرے بھائی. صرف سننا کافی نہیں ہے، جو کچھ سنا ہے اسے صفحے کرتاس پر لائیے، کسی جگہ پر نوٹ ڈاؤن کیجئے. ایک جو کچھ سنا ہے اسے کسی دوسرے مومن بھائی کے ساتھ شیئر کیجئے. آج میں نے مجلس میں یہ پایا، یہ سمجھا، کیا ہی اچھا علماء کرام اور طلاب اعظام کی رہنمائی میں کوئی آپ کو طالب علم مل جاتا ہے، کوئی عالم دین مل جاتا ہے. مجھے یہ بات سننے کو ملی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے، ائمہ کے زمانے میں ملتا ہے عزیزو. شاہ عبد العظیم حسنی کے بارے میں ملتا ہے، 10ویں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. صلی علی محمد کی خدمت میں جاتے ہیں اور اپنے عقیدے کو پیش کرتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، اور امام تعریف کرتے ہیں، اے ہمارے ناصر تجھ پر سلام ہو. تو بہرحال فقط سن لینا کافی نہیں ہے. بارہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر عزیزو، ہمارے یہاں مجلسوں کے سلسلے بہت ہی اہتمام کے ساتھ برپا کیے جا رہے ہیں. کریا کریا کوچا کوچا صبح و شام مجلسوں کا سلسلہ ہے عزیزو. کتنی زحمت کرتا ہے بانی مجلس کو برپا کرنے کے لیے، پیسہ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے. آپ سامعین کرام اپنے وقت میں سے، اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر اس مقام پر آتے ہیں. پڑھنے والا اپنے طور پر کوشش کرتا ہے عزیزو. جب یہاں تک اتنی سنجیدگی سے ہم نے قدم اٹھائے، ایک قدم اور کیوں سنجیدگی سے نہیں اٹھانا چاہتے کہ جو مجلس سے مل رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کروں گا، اسے نوٹ ڈاؤن کروں گا کہ میں نے کیا پایا، اور پھر اسے آگے شیئر کروں گا، آگے پہنچاؤں گا، تاکہ کل کو میں اور آپ اس قابل ہو سکے عزیزوں کہ جناب مسلم ابن عقیل کی نصرت کرتے ہوئے ظالم کے دربار میں بے بانگ دہل اعلاء کلمہ حق کر سکے، حق کو اپنی زبان پر جاری کر سکے. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ انسان پہلے مرحلے میں حق کو اچھے طریقے سے سمجھے، اپنائے، اور عام زندگی میں بھی دوسروں کو پہنچانے کی اس کی عادت ہو، تاکہ کل کو مشکل نہیں آئے کہ جب دوراہے پر اور امتحان کے مقام پر کھڑا ہو. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کریں گے، ساتھ دیں گے میرے بھائی. اور کل کی تقریر میں کیا کیا آپ نے بتائیے، مجھے نظر تو نہیں آ رہی. کل ایک عدد کتاب آپ کو ہدیہ دی گئی تھی، یہ اس خاطر تھی کہ آپ نے پڑھنا ہے، اور حد اقل ان 5 یا 6 دنوں میں جو باقی ہے اسی کتاب سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں. قیمت معلوم ہے نا اس کتاب کی میرے بھائی؟ ہاں. ویسے ہی بہت سارے وہاں پر کل کو قیامت میں پریشانی ہوں گی. ایک صاحب نے کہا کہ اگر ادھر حساب بے واق نہیں کرو گے تو وہاں پکڑ لوں گا. تو موصوف کہنے لگے اگر تمہیں جگہ مل جائے تو پکڑ لینا بھائی، میری گردن پہ پہلے سے اتنے ہاتھ ہوں گے کہ تجھے جگہ ہی نصیب نہیں ہوگی. بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل. یہ پہلا مرحلہ ہے عزیزوں کہ انسان معرفت دین کو اچھے طریقے سے لے اور اس بلندی کو دیکھے کہ دین نے مجھے کیا راستہ دکھایا ہے، فرش اعظم نے مجھے کون سے حسینی راستے سے مطلع کیا ہے، کون سا زینبی کردار ہے کہ جو ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا. مجلس میں بیٹھ کر غور و فکر کر کے، لکھ کر، پیش کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا، ہاں یہ ہے دین کا مجھ سے تقاضا. یہ ہے پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ میرے بھائی، اب ہر کچھ عرصے کے بعد ونڈوز کو کیا کرتے ہیں؟ بولیے، صحیح بول رہے ہیں، اپ ڈیٹ کرتے ہیں. یا وہ خود ہی کہتا ہے کہ بھائی کچھ اور چیزیں آئیے لے لے، پتہ نہیں ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے یا ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ کو معلوم. کہتا ہے کچھ فائدے مند چیزیں یہ لے لے، کچھ بیکٹیریا سے بچا. بہرحال اپ ڈیٹ کرنا بھی ضروری ہے. محرم و سفر میں انسان کیوں گناہوں کی طرف رغبت نہیں پیدا کرتا ہے؟
اس لیے کہ مسلسل مجلسوں میں شرکت کر رہا ہوتا ہے، مسلسل قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات انسان کے کانوں میں پڑھ رہی ہوتی ہے، لہٰذا مسلسل اپڈیٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ بات کو بیان کرنے کے لیے کہ فقط معرفت کا نگاہوں میں سجا لینا کافی نہیں ہے۔ 4 دن گزر جاتے ہیں، وہ علم انسان کی نگاہوں میں بہرحال ایک فاصلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں حوزے میں اور مراکز علمی میں جو اعلیٰ تعلیم کے مراکز ہیں، وہاں پر یہ جملہ مشہور ہے، الدرس حرف والتکرار الف۔ اگر ایک درس کو اپنی ذات کا حصہ بنانا چاہتے ہو تو 1 مرتبہ پڑھو اور سنو، اور بعد میں 1000 مرتبہ اس کو تکرار کرو۔ جتنا ریپیٹ کرو گے وہ تمہارے وجود کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ وگرنہ آپ نے ایک تقریر آج سنی ہے، 4 دنوں کے بعد پھیکی پڑ جاتی ہے، آدمی کو اس کے مطالب کم یاد رہنے لگتے ہیں، لہٰذا اپڈیٹ کرنا مسلسل ضروری ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا ایک خادم ہے جو آپ کے خچر کو سنبھالتا ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے، دیگر علماء نے جب بھی اس واقعے کو ذکر کیا اور لکھا ہے، عزیزوں تڑپتے دل کے ساتھ بارگاہ اہل بیت میں دعا طلب کی۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ مولا واقع کا ایک غلام ہے، آپ کی سواری کے جانور کو سنبھالتا ہے۔ خراسان سے ایک ڈیلیگیشن آیا مولا واقع سے ملنے کے لیے۔ اب اس میں ایک واقعاً بزنس مین ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ بزنس مین کسے کہتے ہیں؟ جو دیکھ لے کہ کہاں پر پروفٹ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے لوگ کہیں بھائی یہ زمین کیوں خرید رہا ہے، یہ تو بالکل اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے اتنے پیسے کیوں دے رہا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے میری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جو تجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بزنس مین اسی کو کہتے ہیں عزیزو، آؤ اس فرشتہ سے اپنی معرفت بڑھاؤ اور واقعی بزنس کرو۔ خریدنے والا جس مہنگے داموں پر خرید رہا ہے عزیزو، کائنات میں کوئی انسان یہ قیمت نہیں دے سکتا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد، اس پس دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا کوئی تم میں آزاد منش انسان نہیں ہے جو اس منہ میں بچے ہوئے نوالے کے ذرات کو، دیکھیں دنیا کی تعبیر امام کی نگاہوں میں، الا حر یدع هذه اللمازة لأهلها، ارے جو دنیا کا چاہنے والا اسے دے دے، اے علی کے چاہنے والے تیرے نفس کی کم ترین قیمت جنت ہے، اس سے کم میں نہ بیچنا۔ اور مزے کی بات ہے جس نے یہ جان دی ہے وہی مہنگے داموں خریدنے کو تیار ہے۔ آؤ بزنس کرو، یہ فرشیزہ سکھاتا ہے۔ خراسان سے ایک چاہنے والا چلا، اس غلام کو درے مولا واقع پر دیکھا، کہا بھائی کیا ہے تیرا وظیفہ، کیا ہے تیری ڈیوٹی؟ کہا مولا کے سواری کے جانور کو سنبھالتا ہوں۔ کہا میرا خراسان میں اچھا خاصا بزنس ہے، اب یہ میرے الفاظ ہیں، نوکر چاکر ہیں، بہرحال اچھی حالت میں ہوں، بہت ویل سیٹلڈ کیفیت میں ہوں میں۔ ایسا کرتے ہیں کہ سیٹ بدل لیتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، سیٹ بدل لیتے ہیں، تو یہ غلامی مجھے دے دے، میرا سارا کاروبار تجھے۔ اللہ اکبر، یہ غلامی مجھے دے دے، سارا کاروبار لے جا۔ لیکن آج کی دنیا کے اعتبار سے کوئی کہے گا بھائی سر پیٹ لو، کیا کر رہے ہو بھائی، پورا بزنس دے رہے ہو اور ایک چھوٹی سی غلامی لے رہے ہو۔ اب یہ جواب دینے والا، فرش عزا پر بیٹھنے والا تڑپ کے کہے کہ میری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جو تجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ کون آدمی دنیا کا ایسا ملے گا جو کھوٹے سکے کی خاطر اپنے قیمتی اور اصلی سکوں کو دے گا، لیکن تجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کھوٹا کدھر ہے، کھرا کدھر ہے، حقیقی بلندی کہاں ہے اور جھوٹی عزتیں کہاں پر ہے۔ کہنے لگا جی آپ مجھے اپنی سیٹ دینا چاہتے ہیں؟ کہا اجازت دے دیجیے میں اپنے مولا سے اجازت لے آؤں۔ دوڑتا ہوا آیا امام کی خدمت، آنے کے بعد کہا مولا ایسی سچویشن ہے۔ امام نے کہا اگر تو جانا چاہتا ہے تو ہم راضی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم تو خیر تجھے پہنچانا چاہتے ہیں، اگر تو خود جانا چاہتا ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ کہہ رہے مولا اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کہا اتنی نوکری کیے، جاتے جاتے ہم سے یہ تحفہ لے جا، جب کل کو قیامت کا دن ہوگا تو نور خدا سے ختمی مرتبت پہ وسط ہوں گے، نور ختمی مرتبت سے ہم اہل بیت جڑے ہوئے ہوں گے اور ہمارے شیعہ ہمارے نور سے متصل ہوں گے۔ کیا کیا امام نے بتائیے؟ اس کی معرفت کو بولیے اپڈیٹ کیا، اسے دنیا کی خوبصورتیاں اور دنیا کی ظاہری لذتیں اور ظاہری سہولتیں بھلی لگنے لگی تھی، بلند لگنے لگی تھی اپنے امام کی اس نوکری سے۔ امام نے اس نوکری کی بلندی کو پیش کیا، وہ جو اتنا خوش و خرم آیا تھا،
چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، نہیں مولا میں نے نہیں جانا ہے، اب مجھے اس نوکری کی قدر و اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ واپس پلٹ کر آیا، کہا نہیں میرے بھائی، میری زبان میں کہ میں سمجھ رہا تھا میں بہت اچھا سودا کر رہا ہوں، میرے امام نے بیان کیا کہ میری یہ نوکری دنیا کی ہر شے پر فضیلت رکھتی ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی محمد۔ کل رات کو جا کے لکھا تھا عزیزو کچھ تقریر سے متعلقہ یا نہیں؟ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج رات لکھ دیں گے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ چھوٹا سا امتحان یہیں پہ لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا 3 باتیں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، معرفت کو اپنی نگاہوں میں سجانے کے لیے فقط سن لینا کافی، آپ بولیے بلند آواز سے، سن لینا کافی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بعد میں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ میں نے کیا پایا، اسے ایک جگہ پر لکھنا پڑے گا تاکہ محفوظ رکھیں، دوسرے تک پہنچانا پڑے گا تاکہ اور زیادہ محفوظ کر پائیں۔ 2 جی دوسرا نقطہ، یا علی مدد، ہاں صحیح فرما رہے ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد وہ جو حاصل تو کر لیا، لکھ بھی لیا، دوسرے کو بتا دیا، لیکن 4 دن گزرے وہ بات پھیکی ہو گئی، آہستہ آہستہ انسان بھول رہا ہے۔ دوبارہ سے دیکھ، دوبارہ سے اس قرآن کی آیت کو مطالعہ کر، دوبارہ سے اس حدیث کو دیکھ، دوبارہ سے عالم کی تقریر سن۔ غیبت کا زمانہ ہے، تجھے زیر زمانے کے امام نے سسٹم دیا ہے، مرجعیت اور رہبریت سے جڑے رہے، ان کی تقاریر سن، ان کے فرامین کو مد نظر رکھ، وہ دیکھ کس طرح سے دشمن کی سازشوں کی جانب تیری توجہات کو مبذول کروا رہے، اپڈیٹ کرتا رہے۔ تیسری اور آخری شے میرے بھائی، اپنے ہاتھ سے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ یہ ہے دوا، یہ اس کا علاج کا طریقہ کار ہے، اور دیکھو ریگولر اس دوا کو لینا ہے، یعنی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ آخری بات کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، احتیاط بھی برتنی ہے میرے بھائی۔ اگر احتیاط نہیں کرے گا تو دوا مؤثر نہیں رہ پائے گی۔ جو آنکھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، جو کان اہل بیت کے فضائل سنے، دین کی سمجھ بوجھ جن آنکھوں اور کانوں کو حاصل ہو جائے۔ عزیزو شب عاشور میرے مولا نے آنکھ اور کان کو یاد کیا، میں خدا کی حمد بجا لاتا ہوں، جعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدۃ، کہ اس خدا نے میرے لیے آنکھوں، کانوں اور قلوب کا اہتمام کیا، اور یہ عظیم ترین نعمت دی، فجعلنا من الشاکرین۔ اے پروردگار اب جب تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، مجھے اس کے شکر بجا لانے والوں میں سے۔ عزیزو انسان کا دل و دماغ بنتا ہے مین اہم ترین 2 سورسز سے، کیا بولیے؟ احتیاط کیا ہے؟ آج کے اس معاشرے میں مجلسیں تو کم نہیں ہے میرے بھائی، آج کے اس معاشرے میں علماء کی تعداد تو کم نہیں ہے۔ بارہا ذکر محمد و آل محمد، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ بارہا میرے اور آپ کے کانوں میں پڑتا ہے یہ ذکر، پھر یہ دوسروں کی حق تلفی کیوں کر، پھر یہ گناہ کیوں کر، پھر یہ خطائیں کیوں کر؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے خرابی کدھر ہے۔ اے علی کے چاہنے والے، اے امیر المومنین کے محبت کا دم بھرنے والے، آج کے بعد طے کر لے مولا، جن آنکھوں سے آپ کا پاکیزہ ترین ذکر پڑھ لیا، جن کانوں نے آپ کی فضیلتیں اور مصیبتوں کو سن لیا، آج آپ سے عہد کر کے جاتا ہوں، آج کے بعد یہ آنکھ اور یہ کان گناہ۔ دیکھیں مولا کی اس روایت کو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ احتیاط کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں عباد اللہ، اے اللہ کے بندو سنو، اعلموا جان لو، ان مجالست اہل اللہ بےہودہ، لغویات، فضول گفتگو کرنے والوں کی بیٹھک میں انسان کا رہنا ینسل قرآن، قرآن کی تعلیمات کے بھلا دینے کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا ایک ایسا امیر آدمی کہ جس کی امیری نے اسے مغرور بنا دیا، اس کے پاس نہ بیٹھ، اگر نہ تو خدا کو بھلا دے۔ یہ ہر وقت قارونی زبان بولتا ہے، ہر وقت کوئی حرج نہیں ہے عزیزو، اس بے زبان جانور کی طرح میں کرتا رہتا ہے، میرا مکان، میری دکان،
میری فیکٹری، حتیٰ بسا اوقات دین سے بھی اپنی دنیا بنا رہا ہوتا ہے. اس سے زیادہ پستی کیا ہوگی عزیزوں؟ میری مجلس، میرا مدرسہ، میرا امام بارگاہ، میرے جلوس کا پرمٹ. یہ جس کی زبان پر میں زیادہ ہو عزیزوں، علی کے چاہنے والے کی زندگی میں توحیدی رنگ نظر آتا ہے. خدا کی عطا ہے میں بول پایا، خدا کی عطا ہے میں مجلس میں آ پایا، خدا کی عطا ہے کہ میں مجلس برپا کر پایا، خدا کی عطا ہے کہ اس کی راہ میں نیک کام کر پایا. مسلسل خدا خدا اس کی زبان پر زیادہ ہوتا ہے. فرمایا وہ بیہودہ گفتگو کرنے والے کے پاس نہ بیٹھ، وگرنہ قرآن کی تعلیمات بھول جائے گا. ایک، اور شیطان تیرے قلب پر حاوی ہو جائے گا. دو، نہ بیٹھ نہ سن ایسی گفتگو. اپنے دوستوں میں، اپنے کولیگز میں، اپنے بزنس پارٹنر میں دیکھ لیجئے، جس کے پاس بیٹھ کر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو دینی رنگ آپ کی زندگی میں سے کم ہو جاتا ہے. ایسی بیٹھ کے چھوڑ دیجئے. یہ احتیاط ضروری ہے، وگرنہ آپ کی معرفت، اپ ٹو ڈیٹ معرفت بھی ختم ہو جاتی ہے. کان کی احتیاط بیان کر دی عزیزوں، آنکھ کی احتیاط. اے جوان خدا را اس سلسلے میں غور و فکر کریں. آج طے کر کے اٹھے عزیزوں، کیا کیفیت بنا دی ہم نے اپنے معاشرے کی. میرا مولا آنکھ کی احتیاط بیان کر رہا ہے. نامحرم سے گفتگو، توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، ساتھ ہے میرے. نامحرم سے گفتگو تجھے بلاؤں کی جانب لے جاتی ہے اور تیرے دل کو ٹیڑھا کر دیتی ہے. جس دل کو تو نے مجلس کے ذریعے سے، جس دل کی کجی کو ختم کیا ہے، نامحرم سے گفتگو عزیزوں، مرد و زن دونوں کے لیے برابر ہی امر. درست روایت میں اس شرم و حیا کو مد نظر رکھنے کے سبب سے مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، وگرنہ اعلان دونوں کے لیے. قرآن واضح طور پر کہتا ہے نامحرم عورت کی نسبت سے اپنی نگاہ جھکا کر رکھ اے مومن مرد، اور اے مومنہ نامحرم مرد کی نسبت سے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھ. دو علیحدہ آیتیں. تو بھی جھکا اپنی آنکھیں، تو بھی جھکا اپنی آنکھیں. بے قدر ضرورت رابطہ نہ رکھے. شہزادی کا خطبہ سرزمین کوفہ میں، دربار ابن زیاد میں اور دربار یزید میں. بتائیے اس سے پہلے شہزادی کی زندگی کا طویل حصہ اور اس کے بعد شہزادی کی زندگی کا طویل حصہ کیوں معلوم نہیں؟ اس لیے کہ وظیفہ خاتون کا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ، بے قدر ضرورت نامحرم سے رابطہ رکھے. ایک مومنہ کی اہم ترین ذمہ داری پروردگار نے گھر میں قرار دی ہے، اپنے شوہر کی نسبت سے، اپنے بچوں کی نسبت سے، اپنے والدین کی نسبت سے، اپنے رشتہ داروں کی نسبت سے. معاشرے میں اپنا رول ادا کرنا چاہتی ہے، خواتین کی نسبت سے جتنی اجتماعی ذمہ داری ہے اس کی ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. اور تعلیم کا ایسا سلسلہ کہ جس سے کل کو وہ معاشرے کے لیے مفید اور سازگار ہو سکتی ہے، بسم اللہ آگے بڑھی. لیکن کیا فائدہ ایسے سلسلے کا کہ ڈاکٹری پڑھتے پڑھتے خود ہی مریض ہو جائے، اور ظاہری قلب کو تو سمجھ لے کہ اس کی وینز کیا ہیں اور اس میں خون کی آمد و رفت کیسے ہے، لیکن اس کا اپنا واقعی دل اور اس کی اپنی روح مردہ ہو جائے. ایسی تعلیم حاصل نہ کریں. آج جہاد ہے، یہ نہیں ہے ہمارے پاس اس طرح سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ. جہاد ہے، بعض لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی، اور پھر ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کرنے پڑیں گے کہ جہاں پر ایک مومنہ خاتون اچھے طریقے سے اسلامی ادب اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم حاصل کر سکے. اسلام میرے اور آپ کی فقط آخرت بنانے کے لیے نہیں آیا عزیزو، دنیا بنانے کے لیے آیا ہے. اور جتنا خواتین سے متعلق امور ہیں اس میں جو ہے وہ معاشرے کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خاتون آگے بڑھے. شہزادی کے گھر میں تفسیر قرآن کا درس ہوتا تھا، احکام کا بیان ہوتا تھا خواتین کے لیے، مومنات کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام ایک چار دیواری میں مومنہ کو محصور کر رہا ہے، ذمہ داری بتا رہا ہے کہ تو خدا کی بارگاہ میں اگر تقرب چاہتی ہے نامحرم سے اپنا رابطہ منقطع کر دے. اور مرد مومن یہ نہ سمجھے کہ میں تو باہر آ سکتا ہوں حلال رزق کی تلاش میں، تو میرے نہ تیری بھی یہی ذمہ داری ہے، نامحرم سے اپنا رابطہ کم ترین بنیاد پہ کر دے. آج کے اس معاشرے کی اہم ترین بیماری یہ آنکھ اس قدر گناہ کرتی ہے عزیزوں، اتنی مجلسوں میں شرکت کے باوجود بھی انسان کے وجود پر اثر نہیں ہوتا، واپس پلٹتا ہے وہی زندگی، وہی ہنسی مذاق ہے.
وہ مقدس رشتے جو اسلام میں مقدس تھے، حتیٰ ہماری مشرقی ثقافت میں مقدس تھے عزیزوں، اس کو جنازہ نکال دیا گیا ہے. اپنے آپ کو سو کالڈ دینی معاشرہ کہلانے والے عزیزوں ادھر جنازہ نکل گیا، دوسرے معاشروں کی کیا بات کریں. دیکھیے یہ روایت کے جملات. نامحرم سے رابطہ تجھے بلا کی طرف لے جاتا ہے، تیرے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. سنے علی کے چاہنے والے جوان آج سے طے کر کے اٹھ کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا. جتنے جدید وسائل ارتباطات اس ٹیکنالوجی پر لعنت ہو کر مجھے اور آپ کو در علی سے دور کر دے. آؤ اسی ٹیکنالوجی سے، دشمن اس ذریعے سے مجھے اور آپ کو در اہل بیت سے دور لے جانا چاہتا ہے. آؤ عزیزو اسی ٹیکنالوجی سے دشمن کو قتل کر دے، اس کا قلعہ خما کر دے. وہ چاہتا ہے ہمیں ذلیل اور رسوا کرنا. آؤ عزیزو اتنا اپنے آپ کو سیف کریں کہ ہم آگے بڑھ کر خود وہاں پر حملہ کر سکیں. آپ دیکھیے کس طرح سے رہبر معظم انقلاب نے یورپ کے اور مغربی خطے کے جوانوں سے خطاب کیا. عزیزو یہ اہل بیت کا وتیرہ ہے، ہم سے کیا مانگا گیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے جکڑے ہوئے ایک دوسرے سے دست بگریباں ہیں. ہم سے کہا گیا عام انسانوں کو پیغام اہل بیت پہنچا. عزیزو میرے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام صلی علی محمد یہ جملات ہیں. اے در اہل بیت پر اپنی جبی جھکانے والے، مولا فرماتے ہیں تو ہماری تعلیمات کو اچھے طریقے سے لے اور اسے اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا دے. اگر کوئی انسان ہوگا جھکتا چلا جائے گا، گرتا چلا جائے گا. واقعا نہیں ہے عزیزو، لوگ محروم ہیں اس عظیم تعلیمات اہل بیت کی بلندی کو جاننے سے. مجھے اور آپ کو پروردگار کیا چاہتا ہے؟ ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں. دیکھ میرے جوان بھائی، آج کے بعد طے کر لے عزیزو، فرش ازاں پر مانگ کر اٹھ. جب مصیبت کا ذکر آتا ہے تڑپ کے مانگ، ہے میرے مولا میری آنکھوں کو بچا لے. اس لیے کہ انسان کی فکر انسان کی آنکھ سے بنتی ہے. دیکھیے فرمایا اور نامحرم کی طرف حرام نگاہ انسان کے دل میں موجود نور اور پاکیزہ ترین سفیدی کو، اس نورانیت کو ختم کر دے. ختم ہو جاتی ہے عزیزو نورانیت، تاریکی آ جاتی ہے. اور آخر میں فرمایا اور آنکھوں کے اشارات یہ شیطان کے وہ جال ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو اپنی جانب بلاتا ہے. کیا ہو گیا عزیزو اس معاشرے، کیا ہو گیا؟ آج جوڑ کر عرض کرتا ہوں عزیزو، خدا را دشمن نے ایک خاص سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ اتنے سارے ٹیلی ویژن چینلز، یہ موبائل پر سوشل میڈیا پر اتنی ساری عزیزوں اپلیکیشنز، ایسے خرچہ نہیں کیا جا رہا ہے. ایک اپلیکیشن بنانے جائیں کتنا کے پیسہ لگتا ہے، ایسے تو خرچہ نہیں کر رہا ہے دشمن عزیزوں. آپ کے بچوں کے لیے اتنی نت نئی گیموں کا جو ہے وہ فری میں جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، ایسے تو نہیں کر رہا ہے عزیزوں. پوری دنیا میں عزیزوں جکڑنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ میں اور آپ دشمن کی اس سازش کو نہیں سمجھ پا رہے. کیا ہو گیا عزیزوں اس بےہودہ ترین مناظر کو دیکھنے کے بعد ہمارے معاشرے کی کیا کیفیت ہے عزیزوں؟ مقدس ترین رشتے پامال ہو گئے. آؤ عزیزوں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ غور و فکر کریں گے. مومنہ تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کو پہچان. بغیر وجہ کے گھر سے باہر نکلنا یہ وہ پہلا قدم ہے جو تجھے مجبور کرتا ہے نامحرم سے رابطے کے لیے. اور نامحرم سے رابطہ آہستہ آہستہ یہ وہ دلدل ہے جو تجھے ختم کر دے گا. اور جتنے میرے جوان بھائی یہاں پر موجود، آپ سے گزارش کروں گا، آفس میں، اسکول میں، ہر جگہ پر عزیزوں نامحرم سے بے قدر ضرورت رابطہ. اور اس رابطے میں بھی آنکھیں جھکی ہوئی ہو، چہرے پر نہیں ہو. یہ اسلام کا دستور ہے، یہ میرے مولا کی چاہت ہے، یہ حسین کا فرمان ہے، یہ زینب کبریٰ کی امانت ہے. بی بی کے جانے والے شریکت الحسین قلعہ بنی ہاشم کے مددگار رونے والے، جس دین کے لیے بی بی نے اپنی چادر دی. میں آپ کے سامنے وہ آیتیں لے کر آیا تھا عزیزوں، میرا وقت مکمل ہو گیا. میں خطبہ پڑھ کر ربط مسائل دینا چاہتا ہوں. خدا رب دین کی نسبت سے اپنی معرفت میں، اپنی توجہ میں اضافہ کیجئے اور اس احتیاط کو بڑھا دیں. اپنی آنکھوں کی پاکیزگی، اپنے کانوں کی پاکیزگی کے لیے کوشش کریں. پروردگار قطع عطا کرے گا عزیزوں، وہ تو دینا چاہتا ہے. اور مخصوصاً جو وسیلہ میرے اور آپ کے پاس ہے، رونا، گریا، بہت بڑا وسیلہ ہے عزیزوں. بہت تیزی سے انسان کو بلندی عطا کرتا ہے. ہمیں تو اس لیے رونا سکھایا ہے کہ کل کو دشمنان دین کو قتل کر سکے. ان کوفیوں میں یہی تو فرق ہے ان کے رونے اور ہمارے رونے میں.
وہ قتل کر کے رو رہے تھے. ہم دشمنان دین کو قتل کرنے کا جذبہ مانگنے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں اور تقاضا کر رہے ہوتے ہیں اتنا پاکیزہ ہو جاؤ کہ دین کی راہ میں قدم آگے بڑھا سکو. اسلام پیغام ہدایت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ حجت خدا کے خون سے فقط اس جھوٹی دنیا کی خاطر اگر کوئی اپنے ہاتھ رنگ لے تو شہزادی کچھ اس سے یوں خطاب کرتی ہے کہ اگر کل موقع ملا عزیزوں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا 7 سے 8 آیتیں ہیں کہ جسے شہزادی نے اس مقام پر اپنے خطبے کا حصہ قرار دیا, اپنے خطبے کو مزین کیا قرآن کریم کی آیتوں سے. اجرکم علی اللہ, یہ اندھیر کے خاتم النبیین کے بیٹے اور سردار جوانان نے جنت کو قتل کر ڈالا, بے ہمیتوں بے غیرتوں, تم نے اسے خاک و خون میں ملایا ہے جو تمہارے لیے کعبہ امن, جائے پناہ, سنو آشتی کی آماج گاہ اور منارے ہدایت تھا. غور تو کرو تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے, کس بری طرح تم رحمت الہی سے دور ہوئے ہو. اجرکم علی اللہ, جو اگر بی بی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, قاتلین امام حسین سے آج کے دور میں بدلہ لینا چاہتے ہیں, اپنے زمانے کے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں, عزیزو اپنی زندگی سے گناہ ختم کر دیجیے. کہ میرے اور آپ کی زندگی سے گناہ ختم ہو جائے, آہستہ آہستہ انسان کو آخرت اپنی نظر میں واضح نظر آنے لگتی ہے, انسان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے میں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جو صاحبان ایمان اپنے ساتھ کتاب لے گئے وہ کل کتاب لے کر آئیے گا عزیزوں. خدا سے مانگیے, خدا سے مانگیے دین کی عظمتوں کو میں اور آپ اچھے طریقے سے اپنے وجود میں سجا سکے. قرآن سے قربت, کلام اہل بیت سے قربت, پاکیزہ علماء کی صحبت. اس غیبت کے زمانے میں مراجع کرام اور رہبران اعظام سے قربت. واقعاً ہم عظیم کوتاہی میں مبتلا عزیزوں. محرم کے آغاز میں آیت اللہ سیستانی نے علماء اور مبلغین کے لیے ایک بیان دیا کہ دیکھو ان امور کا خیال رکھنا. مطلع ہیں میں اور آپ نہیں. حشد الشعبی کہ جس نے جنگ کی عراق کی سرزمین پر, وہ پاکیزہ جوان کہ جس نے مرجعیت اور رہبریت کی بات پر لبیک کہا عزیزوں. آج بھی شاید آپ کاظمین کے حرم میں چلے جائیں تو آیت اللہ سیستانی کا وہ بیان کہ جو فوجیوں سے خطاب کیا کہ دیکھو لڑتے وقت کن کو امور کا تم نے خیال رکھنا ہے. آیت اللہ خامنائی کو آپ دیکھ لیجئے, بہرحال ایک پورا سسٹم چلا رہے ہیں عزیزو. کس طرح سے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والوں کو غیبت کے زمانے میں مرجعیت اور رہبریت رہنمائی کر رہی ہے. میرا اور آپ کی کیا کیفیت؟ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں 10 بگریباں ہیں. قرآن پڑھنے والوں سے بیان کیا کہ دیکھو قرآن کے سلسلے میں قدم آگے بڑھاؤ. یونیورسٹیز کے جوانوں سے خطاب کیا کہ دیکھو تم نے اس طرح سے آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. شاعروں سے خطاب کیا, مرثیہ خان اور نوحہ خان اور اس امر میں اس عظیم وظیفے کے بجا لانے والوں سے خطاب کیا گیا. عزیزو مراجع کرام تو بیان کر رہے, کیوں ہم نے اپنا رابطہ اتنا سست کیا ہوا ہے؟ بس میری نماز, میرا روزہ, بس میں نے اپنے خمس و واجبات ادا کر دی بس عزیزو. تو یہ تو میرے مولا کے بھی پورے ہو رہے تھے, پھر کیوں میرے مولا نے قیام کیا؟ خدا مجھے اور آپ کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتا ہے, کسی مرتبے تک پہنچانا چاہتا ہے عزیزو. خدا سے مانگیں گے, پروردگار متعال محروم نہیں کرے گا. شہزادی کا خطبہ, کوفے کی سرزمین, وہ بی بی عزیزو جس نے اتنی سختی میں وہ خطبہ دیا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے علی بول رہے ہیں اور نہج البلاغہ بول رہی ہے. اس کی چاہنے والے سکون اور اطمینان کے عالم میں کیوں کوتاہی کرے. اپنی شہزادی سے ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کرتا ہوں, عہد کرتا ہوں, عزم کرتا ہوں, بی بی آج کے بعد آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا. میں تو آپ کے ماجائے کے قاتلوں سے بدلہ لینے میں آپ کا مددگار بننا چاہتا ہوں. میرا ماں باپ نے مجھے اسی دن کی خاطر فرش عزا پر پہنچایا ہے. اے بی بی میرے لیے دعا کر دیجیے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. لعین نے سرائے مطہر آگے بڑھا دیے یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ نوک نیزہ پر بہن نے ماجائے کا سر دیکھا. آؤ عزیزو اس طرح سے سلام بھیجیں جس طرح سے دکھیاری بہن نے اپنے ماجائے کو سلام بھیجا. السلام علیک یا
جب گناہ کرتے ہوئے نہ شرمایا، آج گناہ کی معافی طلب کرتے ہوئے، آج بیوی سے، ان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے سلسلے میں قوت مانگتے ہوئے کیوں شرماتا ہے؟ تڑپ کے فریاد کر، بلند آواز سے رو اور کہے بیوی میں آپ کے نوکروں اور خادموں میں سے قرار پانا چاہتا ہوں، میری امداد فرما دیجئے، آج کے بعد میری آنکھ گناہ نہ کرے، آج کے بعد میرے کان گناہ نہ کرے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، سب میرے ساتھ مل کر وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين أصحاب الحسين۔ کچھ یوں خطاب کیا، ماں جیسے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ غروب کر گیا۔ اور پھر تڑپ کے شہزادی فرماتی ما توہمت یا شقیق فؤادی، ہے میرے دل کے ٹکڑے حسین، تیری بہن کو یہ گمان نہ تھا۔ شاید بیوی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا اس عالم میں بہن بھائی کی زیارت کرے گی، نوکے نیزہ پر بھائی کا سر ہوگا۔ مجمع فجار زینب بے چادر، پھر ننھی بچی کا تذکرہ کیا، کہا بھیا حسین فاطمہ الصغیرہ تکلمہا، اپنی اس بیٹی سے بات کر لے، اس کا دل ڈوبا چاہتا ہے۔ عزیز اس کے بعد میری شہزادی کچھ یوں فرماتی یا اخی یا اخی، کیا ہو گیا بھائی تجھے، کیوں جواب نہیں دیتا؟ قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا۔ اس موقع پر عزیزو دوسرے یتیم حسین کا ذکر کیا، عجیب مصیبتیں عزیزو اس یتیم کی بھی فرمایا۔ یا اخی، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا، یا اخی لو ترى عليا لدى الاسر مع اليتم لا يطيق وجوبا۔ بھیا اپنے سجاد پر نگاہ ڈال، ان 3 دنوں میں 2 دنوں میں کیا گزر گئی سید سجاد پر؟ بہن فرما رہی ہے کلما اوجعوہ بالضرب نادا، ارے جب بھی ظالم کا تازیانہ سید سجاد کے آنسو تڑپ کے تجھے پکارتا ہے، یا حسین یا حسین۔ کیوں رو رہے ہیں سید سجاد عزیزو؟ یہ 3 مصیبتوں نے ان 2 دنوں میں سید سجاد کو ختم کر دیا عزیزو۔ کیوں رو رہا ہے سید سجاد؟ ایک،
وہ مصیبت کی جس کا بارہا میرے مولا نے ذکر کیا. جب روتے روتے غلام نے کہا مولا کب تک رو گے؟ فرمایا ہے میرے چاہنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 فرزند تھے. ارے یعقوب نبی کے فرزند، فقط ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا، اتنا روئے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، بینائی چلی گئی. ارے میرے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے. دوسری مصیبت اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دوسری مصیبت جس پر سجاد رو رہا ہے. کوفے کا بازار ہے، اے چاہنے والے بلند آواز سے رو. غیرت کا امام ہے، بھوپی میں چادر ہے. تیسری مصیبت سنو گے عزیزو، کہ جو شاید سید سجاد کو رلا رہی ہے، بے اجازت امامت لاشوں کا دفنانا. کس طرح سے سپرد خاک کیا ہوگا. عزیزو ہر چاہنے والا جب اپنے محبوب سے رخصت ہونا چاہتا ہے، اس کے پیشانی کے، اس کے رخساروں کے بوسے لیتا ہے. جب اپنے بابا کو سپرد خاک کر کے میرا مولا ودا کرنا چاہتا ہے، کیا کرے؟ بے سر کا لاشا ہے، کھٹی رگوں پر اپنے سر رکھ دیے. یا اخی لو ترى علیا، اور آخر میں شہزادی فرماتی ہے یا اخی ضمہ الیک وقرب، اپنے سجاد کو اپنے سینے سے لگا لے. وسکن فؤادہ المرعوبا، شاید اس کے آشفتہ دل کو قرار آ جائے. آخر میں بے بسی کا نوحہ ما اذل الیتیم حین ینادی بے ابی ولا یرح مجیبا. بھیا ایک یتیم کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے، وہ اپنے بابا کو پکارے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما. زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما.